بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر کا معنی عزت اور شرف والی رات۔ قرآن کریم میں اس رات کا تذکرہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ شب قدر یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات، یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر یہ رات ہے۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ سارے سال میں ہونے والے معاملات، واقعات، فیصلے جو اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات ایمان و یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اتنی عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات سے محروم کر دیا گیا، فرمایا کہ فقد حرم الخیر کلہ، وہ ایسا ہے جیسے وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور جو بندہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے، سعادت سے محروم ہو جائے، وہ بد نصیب ہے۔ اس کی سعادتوں سے صرف فرمایا بد نصیبی محروم ہوتا ہے، ابن ماجہ کے اندر فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ 5 راتیں ہیں طاق، ان کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام شب قدر کے لیے محنت اور کوشش کرتے تھے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کان رسول اللہ یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں عبادت کی جس قدر محنت اور کوشش کرتے ہو، اس کے علاوہ کسی وقت میں ایسی کوشش نہ کرتے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کے اندر روایت ہے، اذا داخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آخری عشرہ جب داخل ہوتا اللہ کے نبی کمر کس لیتے، رات کو زندہ رکھتے، یعنی سر رات قیام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ دعا پڑھا کرو، شب قدر کی جو رات کی دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو درگزر کو پسند کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ اور شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ یہ 2 علامات آپ یاد رکھ لیں۔ شب قدر کی صبح کو سورج نکلنے تک شعائیں اس کی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے اندر حرارت، سختی جو ہے دھوپ کی وہ محسوس نہیں ہوتی، اور اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرات یا تھال نما ہو۔ یہ مسلم کے اندر علامات بیان کی گئی ہیں حدیث نمبر 762 میں۔ اور دوسری علامت جو ہے وہ ابن خزیمہ اور مسند بازار میں بیان کی گئی ہیں کہ شب قدر کی رات نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی، صبح سورج کی سرخی مدھم ہوتی ہے، اس میں زیادہ شعائیں یا اس میں سختی نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 علامات بیان کی گئی ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق، اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، فلسطین پر، کشمیر پر۔